سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا طاہر اشرفی صاحب پہ۔ ان کا بیٹا ہے، اس نے یہاں انگلینڈ میں ڈگری حاصل کی تھی۔ ابھی پنکی وہ پکڑی گئی اور کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اور ایسے وقت میں جب ایک طرف آپ نے دیکھا پاکستان کی پارلیمنٹ میں 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی، دوسری طرف یہ سندھ کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا، اور آج تک جس طرح اس سے پنکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی امیر عورت ہے، اس کی پتہ نہیں کتنی پراپرٹی ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، لیکن جو اصل حقیقت اب سامنے آ رہی ہے، ایک تو اس میں نام ایسے ایسے ڈالے جا رہے ہیں، کچھ اداکاروں کے نام ڈالے جا رہے ہیں جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں، اور کوشش کی جائے گی کہ ایسے لوگوں کو کسی طرح قابو کیا جائے گا، اور اس سے پہلے کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جائے، ان کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ماحول بنانا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر یہ نہ بھی کریں تو کوئی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قوم کی غیرت بھی مر چکی ہے، اس سے کوئی اتنی بڑی قوم کو بھی کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ جن اداکار لڑکیوں کے نام آ رہے ہیں انہیں جرنیل پہلے استعمال کریں گے، اپنے لیے طاقتور لوگ استعمال کریں گے، انہیں بلیک میل کریں گے، آپ کے اوپر مقدمات بنیں گے، ورنہ آپ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ جاؤ جتنی جلدی ہو سکے۔ اور اسی طرح جو اداکار ہوں گے ان کو اس لیے عبرت نشان بنایا جائے گا کہ آئندہ کوئی عمران خان کے حق میں بات نہ کرے۔ یہ میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں، لیکن جو اس میں ایک نیا نام آ رہا ہے وہ طاہر اشرفی کا آ رہا ہے۔ اس پنکی نے کہا کہ طاہر اشرفی جو ہے یہ بھی میرا گاہک تھا۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ اگر کوئی پولیس ہماری پولیس کی بات نہیں کرتا، اگر یورپ میں کوئی پولیس بندے کو پکڑتی ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی کرتوتیں کیا ہے، پھر آگے وہ چلتے ہیں۔ جو مقدمہ بننا ہوتا ہے وہ تو بنتا ہی ہے، مگر یہ چیزیں بھی چیک کی جاتی ہے۔ یہ کہاں، یہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیوں پولیس رپورٹ مانگتے ہیں آج کل؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ پتہ چلے جناب یہ شریف آدمی ہے یا اس کے کارنامے کیا ہے۔ اگر طاہر اشرفی کی بات کریں تو اس پہ پہلے بھی الزامات ہیں۔ شراب، آپ سب کے علم میں کئی دفعہ یہ ٹون بادشاہ میڈیا پہ بھی آ گیا۔ پھر جھوٹے مذہبی کیس جو ہے لوگوں پہ ڈالنے پر جو اہم کردار اس نے اور اس کے بھائی نے ادا کیا وہ بھی کوئی اسی سے چھپا ہوا نہیں، مگر اس میں ایک خوبی ہے طاہر اشرفی میں، وہ یہ ہے کہ بوٹ پالش نواز شریف پروگرام، جس طرح نواز شریف بوٹ پالش، نواز شریف مریم تو بوٹ پالش سے بھی آگے نکل گئی ہوئی ہے، اور اب یہ طاہر اشرفی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، مگر اس کا نام ضروری تھا۔ ہو سکتا ہے ظاہر ایک مذہبی بندے کو استعمال کرنا، اسے بیانات دلوانے ہوتے ہیں تو اس میں ذرا اور ایکٹیو، یعنی اس میں اور تیزی پیدا کی جائے گی۔ یہ ایک تو معاملہ ہے۔ دوسرا جو ہے زرداری صاحب جو ہے ان کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے اسی مہینے میں 28ویں ترمیم کے بعد صدر ایوب جس طرح تھا یا مشرف تھا، اسی طرح فیلڈ مارشل جو ہے وہ صدارت کا عہدہ بھی سنبھال۔ اب یہاں پہ یہ ایسی گیم کھیلی گئی ہے جس سے زرداری کی بھی چیخیں نکلی، اور آپ کو پتا ہے کہ بلاول کی بھی چیخیں نکل رہی، لیکن نون لیگ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ پنکی جو ہے پکڑی گئی ہے وہاں سے، اپنا کراچی سے، مریم نے رپورٹ طلب کر دی۔ اب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، زیادہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اقتدار کی یہ کرسی کی جو جنگ ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ نمبر لے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے۔ کل میں نے ایک دوست سے فون پہ بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ جانے والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ جانے والے نہیں، مگر نواز شریف جو ہے وہ کسی بندے کو کسی وقت بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نواز شریف، شہباز شریف نے پاؤں اتنے پھیلائے ہوئے ہیں کہ کسی کو راستے سے بھی اٹھانا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ کسی کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں رخصت کرنا بھی اس کے لیے کوئی اتنی
کیونکہ ہر ادارے میں ان کے پاؤں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور تمام ادارے کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف اس کمپنی نے ان کو قابو کیا ہوا۔ لوگوں کی نظر میں تو ہمارے جرنیل بہت بڑی کمپنی نظر آتے ہیں، مگر ان کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، کیونکہ یہ پرانے جرائم پیشہ افراد ہیں، پرانے یہ لوگوں کی جان لینے والے لوگ ہیں۔ ان کی اگر ہسٹری دیکھے تو آپ کو میرا خیال کئی دفعہ ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ پتہ جو کھیلا گیا ہے اور ایسے وقت میں کھیلا گیا ہے، اس میں جناب کتنے اور نام شامل آئیں گے وہ بتا رہے کہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ سندھ کے مجھے لگتا ہے کہ کافی پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے نام لیے جائیں گے، پھر ان کے لیے مشکل کھڑی کی جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ جو طریقہ واردات پی ٹی آئی پہ ڈالا گیا تھا، اسی طرح یہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، اور اس کی ذمہ داری خود ہے۔ ان کو پتا تھا یہ الیکشن غلط ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ بل پاس کر کے جب آپ اتنی طاقت دے دیتے ہیں کسی کو، فیلڈ مارشل کو اتنی طاقت دے دی ہے تو وہ طاقت جو ہے ظاہر پھر اس نے آپ ہی استعمال کرنی۔ عوام پہ تو روزانہ وہ کرتے ہی ہیں، ان کو پتا کہ عوام کو تو ہم نے جس طرح مرضی رکھنا وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں، کیونکہ عوام کے لیے تو ڈنڈا پروگرام چل رہا ہے۔ لیکن ان کو قابو کرنا بڑا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس طرح کی باتیں بھی آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی کہ لوٹ مار کا بازار گرم، اربوں روپے ملک سے باہر گئے، اربوں روپے کے اس وقت جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہاں تک ہے کہ شاید آپ نے دیکھا ایک چیز نوٹ کی، کسی جگہ پہ بھی جگہ خالی ہوتی ہے تو ریٹائر فوجی جو ہوتا ہے جنرل کرنل بریگیڈیئر اسے لگا دیا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں مکمل فوج کا یہ کنٹرول ہوگا، اور سیاستدان جو ہے ان کو بس اسی طرح ہی ہے، جس کو مرضی چھٹی کرا دی، جس کی مرضی بہو بیٹی کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا، جس کو مرضی جس طرح مرضی استعمال کر لیا۔ ایک ایسا ملک بن چکا ہے پاکستان، جہاں پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کو کسی سے دلچسپی نہیں۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ غریب آدمی کے اوپر 10 بندے ڈنڈوں سے حملہ کر رہے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا وہاں پہ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جیسے کبھی کسی کو اٹھا کے لا کے یہ جرنیل جو ہیں وہ جی اس کا جناب برین واش کر دیا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، اس طرح کی پوسٹ پر لگا دیتے ہیں، پھر خود ہی یہ تصویریں ان کی بنا کے ڈالتے ہیں، کیونکہ بغیر دہشت کے یہ قوم قابو نہیں آ سکتی۔ کسی بھی قوم کو آپ نے قابو کرنا ہے تو ان کے اوپر آپ نے دہشت ڈالنی ہے تو اس میں قابو آنا، ورنہ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکل آتے۔ اور اس قابل قوم کو کر دیا کہ اگلے 100 سال تک یہ قوم اٹھنے والی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے اس کے متعلق آپ کو بتاتے رہتے، مر جائے زندہ رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنے لوگ روزانہ وہاں پہ مرتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس پر اب زرداری صاحب ایک پتہ کھیلنے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر شاید کوئی کام ڈالنے کی کوشش کریں، مگر ناکام رہیں گے۔ وہ پوچھے کیوں؟ جس طرح دوسرے لوگوں کو اٹھایا گیا اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی اٹھا کے ان کی شترول کی جائے گی، ان کے گھروں کو توڑا جائے گا، جس طرح پی ٹی آئی کے گھروں میں جا کے کسی کا ٹی وی توڑ دیا، کسی کی خاتون کو پھینٹی لگا دی، کسی کی خاتون کی ننگی ویڈیو بنا لی، کسی کی جس طرح وہاں پہ آپ نے دیکھا جو کچھ وہاں پہ پولیس کرتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جب اس طرح کا ایک شو چلتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اور دہشت کس طرح پھیلائی جائے، اور جو لوگ ہیں طاقتور ان کو کیسے قابو کیا جائے۔ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ طاقت رکھتی ہے، اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس میں زرداری جو اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتا تھا اور اس نے نواز شریف سے مار کھا لی، وہ اس کا ساتھ دے کے اس وقت اقتدار کے لالچ میں کہ مجھے صدر بنا دیا جائے۔ لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے ابھی بتایا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن نون لیگ کچھ نہ کچھ دیر تک یہ چلتی رہے گی، اور ان کو ظاہر ہے
بوٹ پالش کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ایک سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. وہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو جتنا زبردست بوٹ چمکائے گا اس کو اتنی بڑی ظاہر ہے وہاں پہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، وزیر خارجہ بھی بن سکتا ہے، وزیر داخلہ بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی عہدہ مل سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں اس ملک. لیکن یہ جو علماء کو آپ نے دیکھا کیسے کنٹرول کیا ہے، کس طرح انہوں نے وہ طریقے لبیک والوں کو اور خود ہی اب ڈرامہ نیا وزارتیں اپنی سب کچھ اپنا وہاں سے آرڈر جاری کرنا، جو جنید جو آرڈر جاری کر دیتے ہیں اسی کے مطابق چلنا. تو یہ جناب اس بدقسمت قوم کا میں جو حال بتا رہا ہوں، اس فقیر قوم کا، اور جس کے نعرے لگانے کے لیے ان کو گاڑیوں کے آگے پیچھے یا سوشل میڈیا پہ پوسٹر لگانے کے لیے لوگ چاہیے وہ مل جاتے. کسی کو بھی وہ جو حالت بنی ہوئی ہے آج تو پاکستان میں یہ حالات بن چکے ہیں کہ کوئی صحیح بھی بات کرے تو میں کہتا ہوں یہ فراڈ ہے. کوئی صحیح بھی ہیلپ مانگے تو چاہے وہ کسی مذہب سے چاہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے اعتماد ہی نہیں رہا. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے فراڈ ہونا ہے، یہ بالکل ٹھیک کام نہیں ہونے والا کسی قسم کا. تو یہ جو فراڈ ملک بنا ہوا ہے، کہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ بنی ہے، دعاؤں کے ساتھ ملک بنا ہے. تو کہتا فلانے نے بندے کی دعاؤں کے ساتھ بنا، دعاؤں کے ساتھ اس طرح کے ملک نہیں بنتے. یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ جرمنی وغیرہ یہ دعاؤں کے بغیر ہی بنے ہوئے ہیں، جماعت بغیر دعاؤں کے بنا ہوا ہے. ہمارے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، جو بھی چیز بنتی ہے اپنی کرتوتوں سے بنتی ہے. یہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، آپ کی اچھائی سے بنتی ہے، برائی سے بنتی ہے، سوچ سے بنتی ہے، معاشرے کی تبدیلی سے بنتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ میں بتاتا رہتا ہوں کوریا، جاپان، ان ممالک کی ترقی، یا یورپ کی بھی دیکھ لے. لیکن جب سے ہمارے دعاؤں والی سرکاریں یہاں پہ پہنچی ہوئی، ان ملکوں کے بھی جو حالات ہوتے رہا وہ جا رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے کہاں پہ یہ ملک جا رہے ہیں. یہ جرمنی دیکھ لیں، 40 سال پہلے میں جب آیا تھا اس وقت کے حالات، آج کے حالات دیکھ لے کیا بنا دیا ہے. اور سب ہمارے ہی لوگ ہیں جو سارا دن اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، سب کاروائیاں وہ ڈالتے ہیں وہاں. لیکن ماننے والے آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا جھوٹ ہے، عدل و انصاف کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. کوئی بھی یہ مذہبی چورن بیچتا تو کوئی نہ کوئی تو چیز دکھانی پڑتی ہے اس کو نا، ایسے کون قابو آتا ہے یہاں. تو یہ جناب پاکستان میں مولویوں کا مذہبی چورن دکھ رہا ہے، جو اسلام کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے. اب یہ اشرفی صاحب کی کرتوتیں آپ کے سامنے ہیں. کیوں نہیں گورنمنٹ نے ابھی تک ہاتھ ڈالا؟ کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ اس طرح کے لوگوں کی ان کو ضرورت ہے. چینل کو سبسکرائب کر